السلام علیکم دوستو آج 13 دسمبر 2019 جمعے کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ امریکہ نیو جرسی یہودی گروسری اسٹور پر حملے میں 6 افراد ہلاک۔ سوچی کے خلاف نسل کشی کے ہمارے پاس ثبوت ہیں، روہنگیا مسلمانوں کا دعویٰ۔ عالمی برادری مودی کے ہندو بالادستی کے ایجنڈے کو روکے، وزیر اعظم عمران خان۔ بھارت متنازع مسلم مخالف بل بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج۔ مسلم مخالف بل مظاہروں میں آسام میں فوج طلب کر لی گئی۔ نیتن یاہو اسرائیلی پارلیمنٹ تحلیل کرنے پر مجبور۔ ایران نے اپنے شہریوں اور سائنسدانوں کو امریکہ جانے سے روک دیا۔ مذاکرات کے فوراً بعد مضبوط اور محفوظ ترین ایئر بیس پر طالبان کا بڑا حملہ۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو امریکہ میں آئے دن ایسے ہلاکتوں افراتفری کے واقعات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں پولیس اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ نیو جرسی کے میئر کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے یہودی مارکیٹ کو نشانہ بنایا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں مسلح افراد کو شہر کی سڑکوں سے جاتے ہوئے کوشر گروسری کے باہر رکتے ہوئے دیکھا گیا، جہاں وہ اپنی وین سے باہر آئے اور فوراً فائرنگ شروع کر دی۔ گزشتہ منگل کی دوپہر کو ہونے والے فائرنگ میں ایک پولیس آفیسر، 2 حملہ آور اور جائے وقوع پر موجود 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حملہ آور چوری کی گئی وین میں کوشر مارکیٹ کی جانب گئے، جہاں انہوں نے رائفل کے ذریعے پولیس کے ساتھ جھڑپ کا آغاز کیا اور شہر میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ بعد ازاں پولیس کو گروسری سٹور سے 5 افراد کی لاشیں ملی، جن میں حملہ آور اور دیگر 3 افراد شامل تھے جو فائرنگ کے وقت سٹور میں موجود تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 3 افراد پولیس کی نہیں بلکہ مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ دوستو روہنگیا مسلمانوں نے نوبل انعام یافتہ نام نہاد سابقہ جمہوریت پسندی کی علامت سوچی کی عالمی عدالت انصاف میں میانمار کی حیثیت سے اپنے ملک میں مسلمانوں کی نسل کشی کو مفروضہ قرار دینے کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں نے میانمار کی سرکاری فوج کے مظالم اور نسل کشی کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بنگلہ دیش کی سرحد پر پناہ لینے والے اراکین نے کہا ہے کہ آنگ سان سوچی کا عالمی عدالت انصاف میں دیا گیا بیان حقیقت کے منافی ہے۔ چور کبھی اپنی چوری کا اعتراف نہیں کرتا، لیکن شواہد اور ثبوتوں سے انصاف ممکن ہے۔ عالمی برادری ہم سے سرکاری فوج کے مظالم اور روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے ناقابل تردید ثبوت حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا ثبوتوں کے بغیر سوچی کے دعووں کا فیصلہ نہیں کرے گی۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں جو عالمی عدالت حاصل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ اگر سوچی جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہے تو بھی انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ انہیں یقیناً انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا اور دنیا کو بھی ان کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے۔ یاد رہے کہ سوچی نے عالمی عدالت میں بیان دیا تھا کہ مجھ پر مسلمانوں کی نسل کشی کا الزام ایک مفروضہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوستو ادھر وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مودی حکومت کے ہندو بالادستی کے ایجنڈے کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے، جس سے خون ریزی اور جنگ کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے تحت بھارت منظم انداز میں اپنے ہندو بالادستی کے ایجنڈے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اب شہریت سے متعلق ترمیمی بل کی منظوری دی ہے، جس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرہ جاری ہے اور آسام میں 20 لاکھ بھارتی مسلمانوں کی شہریت منسوخ کر دی گئی ہے۔ بھارت نے آسام میں نظر بندی کے کیمپ بھی قائم کیے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ نازی جرمنی کا نسل کی بنیاد پر بالادستی کا ایجنڈا جو جنگ عظیم دوئم کا باعث بنا۔ وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ مودی کا ہندو بالادستی کا ایجنڈا جو ایک ایٹمی ریاست کے تحت پاکستان کے لیے خطرات کا باعث ہے، بڑے پیمانے پر خون ریزی کی راہ ہموار کرے گا اور دنیا کے لیے بھی اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ نازی جرمنی کے طرح مودی نے بھی بھارت میں اقلیتوں کو دیوار سے لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ دوستو، بھارتی پارلیمان سے منظور ہونے والا شہریت سے متعلق متنازع مسلم مخالف ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سیاسی جماعت انڈین یونین مسلم لیگ نے تارکین وطن کو بھارتی شہریت دینے کے متنازع بل کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ بل برابری، بنیادی حقوق اور زندہ رہنے کے حق سے متعلق آئین کی شقوں سے متصادم ہے، لہذا عدالت فوری طور پر اسے غیر قانونی قرار دے۔ یاد رہے کہ پیر کے روز بھارتی لوک سبھا میں کثرت رائے سے منظور ہونے والے بل میں بنگلہ دیش، افغانستان اور بھارت سے آنے والے ہندو، بدھ، جین، پارسی، عیسائی اور سکھ سے تعلق رکھنے والے افراد کو شہریت دینے کی تجویز رکھی گئی ہے، تاہم مسلمانوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ دوستو، بھارت میں بل کے خلاف مشتعل مظاہروں کو طاقت سے روکنے کے لیے آسام میں فوج طلب کر لی گئی ہے۔ بھارت کے مختلف شہروں میں زبردست احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ انتظامیہ نے آسام اور تری پورہ میں فوج تعینات کر دی ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ آسام کے شہر گوہاٹی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ مختلف شہروں میں ہڑتال کی جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مظاہروں کے پیش نظر کلکتہ سے آسام جانے والی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ تری پورہ میں مظاہرے روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ان ریاستوں میں انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں مسلمان دشمن بل کے خلاف ہزاروں طلباء نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، جس پر بھارتی حکومت کی جانب سے طلباء پر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف کانگریس کی جانب سے بھی شہریت کا متنازع بل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ شہریت کے متنازع بل میں مسلمانوں کے علاوہ تمام تارکین وطن کو شہریت کا حق دیا گیا ہے۔ ایک بھارتی خاتون صحافی نے اس متنازع بل پر بالی ووڈ اداکاروں کی جانب سے اس بل پر خاموشی پر ان کے بائیکاٹ کا اعلان کرنے کا کہا ہے۔ بل کی منظوری کے بعد آسام میں کئی دہائیوں سے رہائش پذیر لاکھوں بنگالی مسلمان سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ دوستو، ادھر اسرائیل نے پارلیمنٹ تحلیل کرتے ہوئے 2 فروری کو عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کو اپریل میں ہونے والے انتخابات سے ہی سیاسی بحران کا سامنا ہے۔ نیتن یاہو نے انتخابات میں کامیابی تو حاصل کر لی، تاہم وہ حکومت بنانے کے لیے اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ دوستو، ایران نے اپنے شہریوں اور دانشوروں سے امریکہ کا سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بے بنیاد سیاسی و سیکیورٹی بہانوں یا یک طرفہ ظالمانہ قوانین کے ذریعے ایرانیوں، خاص طور سے ایرانی اسکالروں اور سائنسدانوں کو نشانہ بنانے اور انہیں طویل عرصے تک نہایت غیر انسانی اور بدترین حالات میں قید رکھے جانے کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا ہے۔ دعوت نامے کے باوجود امریکہ میں علمی کانفرنسوں میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ کا سفر کرنے سے پوری طرح روک دیا ہے۔ دوستو، ادھر طالبان نے افغانستان میں امریکہ کے سب سے محفوظ ترین اڈے بگرام ایئر بیس پر بڑا خودکش حملہ کرتے ہوئے بگرام ایئر بیس میں زخمی امریکی فوجیوں کے لیے قائم کردہ زیر تعمیر ہاسپٹل تباہ کر دیا ہے۔ درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جبکہ اطلاعات ہیں کہ صبح 6 بجے شروع ہونے والا حملہ 14 گھنٹے تک جاری رہا۔ طالبان حملہ آوروں نے پہلے 2 گاڑیوں کے ذریعے خودکش حملہ کیا اور بعد ازاں مسلح افراد نے کئی گھنٹے تک افغان اور امریکی فوجیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ حملے میں کئی افراد کے زخمی اور ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، تاہم ابھی تک اس حوالے سے سرکاری طور پر کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف پروان صوبے کے پولیس سربراہ نے بھی حملے کی تصدیق کی ہے۔ یاد رہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کے تعطل کے بعد پہلا دور گزشتہ روز ہوا تھا، جبکہ گزشتہ روز ہی امریکی جریدے نے سرکاری دستاویزات جاری کر دی تھیں، جن کے مطابق امریکی اعلیٰ انتظامیہ اعتراف کر چکی ہے کہ وہ افغانستان میں جنگ ہار چکے ہیں، جبکہ 2000 ارب ڈالر کے اخراجات کے بعد بھی کوئی ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا ہے۔ ان دستاویزات کے مطابق طالبان 70% افغانستان پر قابض ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ ان دستاویزات کے اجرا میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔
جس پر امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے سرکاری دستاویز کی اشاعت کے لیے رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کے تحت عدالت سے اجازت حاصل کر کے انہیں شائع کر دیا تھا۔